وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله العظيم. معزز اور مکرم سامعین کرام اور اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے علماء کرام، آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روح پرور مجلس کے اندر مجھ جیسے حقیر کو کچھ بولنے کی اور آپ کوئی دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ آدمی نیک ہے ایسا نہیں کر سکتا. کسی نے بالفرض اگر کوئی گناہ کیا بھی ہے تب بھی اللہ کی صفت تو ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والی، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے رب کائنات کی. اگر بالفرض کسی سے کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بات ہوتی بھی ہے تو ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے، ہمیں چھپانے کا حکم ہے، ہمیں اعلان کرنے کا، ہمیں اجاگر کرنے کا، ہمیں ظاہر کرنے کا، ہمیں غیبت کرنے کا، ہمیں بدگمانی کرنے کا حق نہیں دیا ہے. محترم سامعین کرام، باتیں کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن آپ یاد رکھیں ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. محترم سامعین کرام، آپ حضرات بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بچیاں یا آپ کے بیٹے مدرسوں کے اندر داخل ہیں، اور آپ یہ عہد کریں کہ ہماری جتنی بھی بیٹیاں ہوں سب کو ہم عالمہ بنائیں گے، سب کو ہم حدیث کو سمجھنے والی، قرآن کو سمجھنے والی اور قرآن کو پھیلانے والی عالمہ اور مفتیہ اور قاریہ اور دین پر دین کا صحیح راستہ بتانے والی اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو اور دیگر خواتین کو یہ علم حاصل کرائیں گے. میرے بھائیوں دوستو، ایک عورت، ایک لڑکی اگر علم دین حاصل کرتی ہے اس کی وجہ سے کئی عورتوں کو اور کئی مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم کو اپنانا پڑے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مسلمانوں، اگر ترقی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر ذلت و پستی کے گڑھے سے نکلنا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر سینہ تان کر چلنا چاہتے ہو، دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، دنیا کے بلند و بالا مقام پر بیٹھنا چاہتے ہو، تو یاد رکھیے یہ عزت